ہے ذکر بہت طویل ہے۔ بی بی عائشہ کے مرتبہ اور فضیلت کے بارے میں آپ جو شروع میں کہنا چاہیے ارشاد فرمائیں سر۔ نحمدہ و صلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آنے والی تیسری بی بی ہیں، اور یہ واحد کمواری ہیں۔ اور ان کے بارے میں خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سارے کامل مرد گزرے ہیں، مگر عورتوں میں سوائے 3 عورتوں کے، ایک مریم بنت عمران، اور ایک آسیہ فرعون کی اہلیہ، اور ایک آپ نے فرمایا کہ عائشہ، اور عائشہ کی فضیلت ایسے ہے کہ جیسے سرید کھانے کی تمام کھانوں کے اوپر فضیلت ہے۔ واہ۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ایک سیکنڈ یہاں پہ اگر میں تھوڑی سی تشریح کر دوں اس چیز کی، آج کتنے بچے ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ سرید کس پکوان کو کہا جاتا ہے؟ روٹی کے ٹکڑے کسی نے شفقت بھرے ہاتھوں سے توڑے ہوں، ایک پیالے کے اندر ہوں، اور اوپر سے گوشت اور سبزی کا شوربہ ڈال دیا جائے تو اسے سرید کہتے ہیں۔ اور یہ میرے سرکار کا ایک مرغوب کھانا، سب سے مرغوب کھانا تھا، اور آپ نے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ویسے ایک عمومی سوال عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اللہ کے رسول من احب الناس یا رسول اللہ، لوگوں میں آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ اس میں تمام لوگ آ گئے، آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا عائشہ۔ فرمایا من الرجال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مردوں میں کون ہے؟ فرمایا ابوہا، باپ کا نام نہیں لیا، ابو بکر نہیں کہا، ابوہا، احترام میں اس کا باپ کہا۔ اور یہ حضرت سیدہ عائشہ کی فضائل ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مناظرہ یا مجادلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ ماں کے درمیان ہوا، اور حضرت فاطمہ فرمانے لگی کہ میں آپ سے افضل ہوں اس لیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بالکل بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ نبی کی بیٹی ہیں اور میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، یہ دنیا میں فضیلت ہے، مگر آخرت کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نیک مرد جنت میں جائے گا، اس کی نیک بیوی بھی جائے گی، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا، تو قیامت والے دن تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور پھر نبی علیہ السلام سے جب عورتوں نے یہ کہا، سفارش کروائی سیدہ فاطمہ تھے کہ نبی علیہ السلام زیادہ وقت عائشہ کے پاس گزارتے ہیں، تو آپ ذرا اپنے بابا کو سفارش کریں، ہمیں کہنے میں جرت نہیں ہے۔ آپ نے سیدہ فاطمہ کو بھی منع کیا۔ پھر ام سلمہ نے کہا، وہ پڑھی لکھی خاتون تھی آپ کے ازواج میں، تو آپ نے فرمایا کہ اے سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں دق نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ اس کے بستر کے علاوہ کسی اور بی بی کے بستر میں وحی نہیں آتی۔ بے شک وحی آتی ہے تو وہ عائشہ کے بستر کے اندر آتی ہے، جو 7ویں پشت سے جا کر قریشیاں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب مل جاتا ہے، ماں کی طرف سے کنانیاں ہیں، اور جا کر 11واں نسب جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اور یہ گھرانہ ہی اتنا خیر و برکت کا ہے، یہ گھرانہ ہی اتنا خیر و برکت کا ہے کہ ڈے فرسٹ سے اور آخر تک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے جو ہے احسان اتار دیے سوائے الا ابا بکر، ابو بکر کا نہیں اتارا۔ فرمایا کہ ساری کھڑکیاں جو ہے وہ بند کر دی جائیں مسجد نبی کی طرف جو کھلتی ہیں، الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر کی کھڑکی جو ہمیشہ کھلی رہے گی۔ تو یہ اس گھرانے کی وہ برکات ہیں، اور آج ان کا چونکہ انتقال کا دن ہے، یوم وصال ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ کا اسلام کے لیے، اور بالخصوص وہ پہلو جو امت سے شاید جو ہے وہ ہمیشہ گوشہ جو ہے وہ نظر انداز رہتا، عائلی زندگی کا سب سے بڑا عائلی زندگی کی روایات سیدہ عائشہ سے ہیں، اور 7 صحابہ جن سے سب سے زیادہ روایات آتی ہیں ان میں ایک سیدہ عائشہ ہیں۔ 2210 احادیث جن میں 286 احادیث صرف صحیحین کے اندر موجود ہیں۔ بخاری اور مسلم میں جو روایت سیدہ عائشہ نے کی ہیں ان 286 تعداد ہے ان کی، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اور سر کیوں نہ ہو سر، خلوت رسول کی کون ہے خود گواہ؟ اس کے علاوہ مزاج رسول کو کون پہچانتی ہیں؟ عائشہ۔ پھر جمال رسول سے کون واقف اور کون معتقد ہیں؟ حضور والا لغاری صاحب اور بلوچ صاحب، میں عرض کروں آپ کو سر، جس سے بڑی محبت ہوتی ہے نا، اور اس کو پتا ہو کہ ہاں مجھ سے بڑی محبت کی جا رہی ہے، اس کے اندر ایک ناز پیدا ہوتا ہے، وہ ایک نخرہ پیدا ہوتا ہے سر، جو محبت کی ایک بہت بڑی منزل ہے۔ میں سر جب سیدہ عائشہ صدیقہ کے حالات پڑھتا ہوں تو قربان جاؤں اپنے نبی پہ، اپنے آقا پہ، کہ جب محبوبہ کو وہ محبت کی ہے تو ساتھ اس کے ناز بھی اٹھائے ہیں۔ سر صرف محبت کرنا کافی نہیں، نبی ہو کے، سرتاج ہو کے یہ بتایا ہے کہ شوہر کو بیوی کے ناز کیسے اٹھانے چاہیے۔ آپ کے سامنے کئی واقعات ہوں گے سر، ایک واقعہ میں عرض کروں آپ کو، بی بی عائشہ کا ایک طریقہ کار تھا۔ قسم، آپ کو پتہ ہے عربی قسم کھا کے کئی دفعہ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو بی بی ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ مجھے
मोहम्मद के अल्लाह की कसम है। और जब ज़रा सी किसी बात पे उनको कोई चीज़ गिरा गुजरती तो कहते थे कि नहीं, मुझे इब्राहिम के अल्लाह की कसम है। सरकार ने पूछा, मैं तुम्हारा मिजाज शनास हूं आयशा, जानता हूं कि जब मुझसे कोई हल्का सा ऐसा वैसा है तो तुम फिर इब्राहिम के अल्लाह की कसम खाती हो। तो कहते हैं, कसम मैं जिसकी खाऊं सरकार, मेरे दिल और मेरी आंखों में सिर्फ आप हैं।